بھی بات ہو چکی تھی، اور اس ضمن میں نے آپ کو امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنایا تھا کہ استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے کہ امام جیسی شخصیت کو کھینچ لاتی ہے۔ اور آج ایک اور جو پہلو ہے رزق کے روحانی ذرائع کا برکت حاصل کرنے کا، وہ شکر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ جو ہے اس کے اندر تمہیں برکت دے گا، اس کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ کسی بھی نعمت کے بارے میں شکر کرنا میں بڑا اہم ضروری ہے۔ اگر انسان کسی بھی نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت بڑھ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکر اختیار کرے۔ اب شکر کے دو تین پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہی ہے کہ انسان زبان کے ساتھ اللہ کے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دل سے بھی محسوس کرے، دل کے اندر بھی وہ کیفیت ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے احسان فرمایا، یہ میری بساط نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور تیسرا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ عملی طور پر وہ شکر جو ہے وہ اختیار کرے، عملی طور پر وہ کہے کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ اچھا، شکر کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ شکر اچھے حالات کے اندر ہی ہو، شکر برے حالات کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صرف چیزوں کو دیکھنے کا پہلو ہے کہ آپ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑے معروف رائٹر ہیں، ساری عمر اچھی گزری، ریٹائر ہوئے تو ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے لکھا ایک کاغذ پہ کہ یہ سال میرا بہت برا گزرا، کہ اس سال جو ہے میرا پتے کا آپریشن ہوا، بڑی تکلیف تھی، تکلیف دہ آپریشن تھا، مجھے جو ایک دو ماہ جو ہے چارپائی پہ گزارنے پڑے، بڑی تکلیف میں گزرے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ دیکھیں اسی برس جو ہے میں ریٹائر بھی ہو گیا، 30-35 برس جس ادارے میں کام کیا انہوں نے نکال کے مجھے باہر کیا، اس حوالے سے بڑا برا یہ سال رہا میرے لیے۔ تیسرا انہوں نے لکھا کہ دیکھیں اسی سال جو ہے میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، اس حوالے سے بڑا یہ سال جو ہے تباہ کن رہا میرے لیے۔ چوتھا یہ لکھا کہ دیکھیں اسی سال میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیچارہ میڈیکل میں پڑھ رہا تھا، میڈیکل نہیں کر سکا، اس میں فیل ہو گیا، ایک سال اس کا ضائع ہو گیا۔ اور یہ سارا کچھ لکھ کے انتہائی غم زدہ حالت کے اندر بیٹھے سوچ رہے تھے۔ اب ان کی بیوی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اب بیوی نے پیچھے کھڑے پڑھ لیا کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی، اور اس کے جواب میں اس نے خود کچھ لکھا۔ اس نے لکھا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے میرا یہ سال کتنا بہترین گزرا، کہ اس سال میں مجھے پتے کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ پہلے بڑا عرصہ میں نے پتے کی تکلیف کے اندر گزارا، شکر ہے اللہ کا کہ میرا آپریشن ٹھیک ہو گیا اور مجھے پتے کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں پھر اس سال کتنا اللہ نے احسان فرمایا کہ میری جان چھوٹ گئی جاب سے، اب میرے پاس فراغت ہے، نعمت ہے، راحت ہے، اب میں اپنے کام کر سکتا ہوں، اب میں کسی کا پابند نہیں ہوں، اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو یہ اللہ نے بڑی مجھے نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت سلامتی کے ساتھ ریٹائر کیا، اب میں آزاد ہوں، جو چاہوں میں کام کر سکتا ہوں۔ یہ بھی اللہ نے کتنا بڑا مجھ پر احسان کیا۔ تیسرا اس کی بیوی نے لکھا کہ دیکھیں میرے والد صاحب جو ہے 90 برس کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کسی پہ بوجھ بن جاتے اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے، یہ بھی اتنی مصیبت بن جاتی۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، خود چلتے پھرتے ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چوتھا اس نے لکھا کہ دیکھیں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو بچا لیا، یہ تو بڑا ہی مہلک ایکسیڈنٹ ہے، کار جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی، ٹوٹ گئی پھوٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی بخشی۔ تو اس حوالے سے یہ سال کتنا اچھا رہا میرے لیے، الحمدللہ۔ لیکن ایک ہی چیزیں ہیں نا، ایک ہی چیزوں کو دیکھنے کا رخ ہے۔
اب اس نے ایک کاغذ پہ لکھا، لا کے خاوند کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس نے دیکھا اور اس کی آنکھیں کھل گئی، ہاں یہ تو واقعی بڑی اہم بات ہے۔ اب وہ ایک اور رخ سے دیکھ رہا تھا اور یہ ایک اور رخ سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی اگر ہم مصیبت، بظاہر جو مصیبت ہوتی ہے، اگر اس کو بھی صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیں تو وہ بھی شکر کا باعث بن جائے۔ تو شکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت اعلیٰ حالات سے گزر رہا ہو، شکر برے حالات کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بھی تو برے حالات میں رکھ سکتا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کم برے حالات کے اندر رکھا، اور اگر تو مجھے یہ بھی عطا نہ کرتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ یعنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، یہ ہمارے کو استحقاق تھوڑا ہے، حق نہیں بنتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ یہ بھی نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے نیچے ہیں، جن کو یہ نعمتیں بھی میسر نہیں ہیں۔ یعنی انسان کھانا کھاتے ہوئے دل میں سوچے، اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ روٹی میسر نہیں ہے۔ صاف پانی پیتے ہوئے انسان اس بات کا تصور کرے کہ کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ صاف پانی میسر نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ کچھ دوست احباب بھی ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، کچھ اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ بھوک کی حالت تھی، کئی دنوں سے یہی صورتحال تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا تو بڑے خوشی کا اظہار کیا، جلدی جلدی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا کہ دیکھیں آج تو بڑے اہم مہمان جو ہے میرے گھر آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، وہاں پہ بات چیت ہوتی رہی، گھنٹہ 2 گھنٹے لگ گئے اس پورے عرصے میں، آپ کی محفل لگی رہی وہاں پہ۔ اسی اثناء میں ان کے گھر والوں نے کھانا پکایا اور کھانا پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روٹی اٹھائی، ایک سالن اٹھایا کہ علی فاطمہ کو دیا، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی۔ جب صحابہ نے کھانا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ لوگوں اس دن تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ صحابہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں سے فاقہ ہے، اس حالت کے اندر ہم کھا رہے ہیں، پھر بھی سوال ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی سوال ہوگا۔ یہی وہ اللہ کے پانی کا ایک ایک گھونٹ اللہ کی نعمت ہے، کھانے کے ایک ایک لقمہ اللہ کی نعمت ہے، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تصور کیا کریں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت بھی میسر نہیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم یہ گنتے رہتے ہیں ساری عمر وہ کیا کیا ہے جو ہمیں نہیں ملا، اور یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کیا ہے جو ملا ہے۔ یعنی ملے ہوئے کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو کبھی شمار نہیں کرتے، یہ گنتے رہتے ہیں وہ کیا کیا جو نہیں ملا۔ اگر کبھی انسان یہ لکھنا شروع کر دے کہ مجھے کیا کیا مل چکا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو وہ لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ عموماً انسان کی زندگی میں راحت کے، سہولت کے، آسانی کے دن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مصیبت کے 2-4 روز جو ہیں وہ اس پہ بھاری ہو جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے شاید مجھ پر کبھی راحت آئی نہیں، یا مجھ پر کبھی جو ہے آرام آیا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا انسانوں کے ساتھ، عام طور پر خوشی کے اور راحت کے، آرام کے، عافیت کے لمحات اور ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یعنی اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے رزق کا بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ شکر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لازمی نہیں کہ بہت ہی اعلیٰ حالات ہیں، شکر ہر حال کے اندر ہو سکتا ہے، صرف چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے، اپنی نگاہ کا انداز بدل دیں، دیکھنے کا زاویہ بدل دیں، ہر چیز پہ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور روحانی ذریعہ نعمتوں کے حاصل کرنے کا، رزق کے بڑھانے کا، یہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر برکت ہو، وہ زیادہ عمرے کرے۔ بظاہر یہ لگتا ہے ہمیں کہ اس کو تو بڑا خرچہ آتا ہے، لیکن اس خرچے کی نسبت اللہ کہیں اور سے بہت سے راستے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر سکے وہ زیادہ حج اور زیادہ عمرے کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بھی اللہ رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، رزق بڑھتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد سب سے زیادہ اس کا بیان ہے۔
اور بے شمار طریقوں سے اس کا بیان ہے، اور اللہ نے بڑے اسالیب کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو. یہاں تک فرمایا کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا دیا ہوا دینا ہے، اپنے پاس نہیں دینا. پھر بھی اللہ اس کو قرض شمار کرتے ہیں. اور قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض تو لوٹایا جاتا ہے، قرض تو ہمیشہ واپس ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا یہ میری ذمہ داری ہو گئی گویا کہ میں اس کو بڑھا کے واپس کروں. قرآن مجید کے اندر جو آیات آتی ہے اس کے بارے میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ 10 گنا ہے، کم از کم. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دوں، اور اگر چاہوں تو اس کو بے شمار بڑھا دوں. یعنی لمٹ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی 10 سے لے کے 700 گنا تک تو موجود ہے. لیکن اس کے اندر پھر اللہ نے یہ بھی اضافہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا بے حد و حساب بڑھا دیتا ہے. وہ پھر اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ بندے نے کس حالات میں خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا، کس سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ خرچ کیا، اور وہ کیا حالات ہیں جن کے تحت خرچ کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، اور خاص طور پر تنگی کے اندر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے. یعنی جب ہاتھ تنگ ہو اور انسان کو نظر آ رہا ہو کہ اب نہیں میری روٹی کیسے چلے گی، اس میں بھی آدھی روٹی کاٹ کے خرچ کرنا اللہ کے راستے. پھر اللہ جو ہے جو ہر حال کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور جو صرف اچھے حالات میں خرچ کرتا ہے پھر اللہ بھی اچھے حالات میں مدد کرے گا. اور میرے محترم دوستو، رزق کے بڑھانے کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی وہ والدین کی خدمت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے علم کا اضافہ جو ہے، علم کے اندر جو برکت ہے وہ استاد کی خدمت میں رکھی. جو چاہتا ہے اس کے علم کے اندر برکت ہو وہ استاد سے محبت کرے، استاد کی خدمت کرے. اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کی خدمت کرے. اللہ ایسے راستوں سے اس کے لیے راستے کھول دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ایک عجیب راستہ اللہ نے رکھا ہے، یعنی والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس میں اللہ نے رزق کے اندر بڑی برکت رکھی. اور والدین کے ساتھ انسان جو معاملات کرتا ہے، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ تحریر لکھتا تو انسان خود ہے. یعنی والدین کے بارے میں جو تحریر لکھتا ہے یہ انسان خود لکھتا ہے، لیکن اس کو پڑھ کے اس کے بچے سناتے ہیں. غور کیا آپ نے اس بات پہ؟ بڑی اہم بات ہے. لکھیں گے آپ، پڑھ کے آپ کے بچے سنائیں گے. یعنی جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ آپ کسی کو اور آزمائش میں ڈال دے، وہ اس میں کہا نہیں جا سکتا سید حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے فاسق و فاجر ہے، نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے بعض یہ بھی ہوتا ہے. باپ بہت نیک ہے، بیٹا جو ہے آزمائش کے لیے اللہ نے نہیں رکھا، ایک آزمائش بنا دی. لیکن عمومی طور پر ضابطہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ بڑھا کے عطا فرماتا ہے، اس کو اس کا رزق کے اندر خاص طور پہ اللہ اضافہ فرماتا ہے. اس لیے یہ جو چاہتا ہے ہمارے وہ والدین پہ گن کے خرچ نہ کرے. اچھا یہ بڑا ضروری ہے، والدین پہ گن کے خرچ کرنا، اللہ اس کو گن کے دے گا. اور جو بغیر گنے شمار کرے گا اللہ اس کو بغیر گنے دے گا. میری والدہ مرحومہ تھی، اللہ کی قبر کو منور فرمائے. میں جب بھی دیتا اس طرح ان کو پکڑا دیتا. اچھا ان کی یہ عادت تھی کہ اس کے بعد نہ وہ حساب کرنے بیٹھے، کہتے یہ کیا میں نے، یہ کیا میں. بزرگوں کی عادت ہوتی. میں نے کہا کہ میاں کبھی میں نے اس کی توقع ہی نہیں کی کہ آپ مجھے حساب دیں. یہ غلط ہے، آپ یہ غلط نہ کیا کریں. جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں، میرے ذمے نہیں، میں کون ہوتا ہوں حساب دینے. اللہ نے اس کے صدقے بے حساب دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ پاک اس رحمت کو اللہ اپنے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے قائم رکھے. اور ایک بڑا اہم ذریعہ آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ ہے کمزوروں اور غریبوں، کمزوروں کی مدد کرنا. آپ کے خاندان میں بہت سے لوگ کمزور ہوں گے، دوست احباب میں کمزور ہوں گے، ارد گرد بہت سے کمزور نظر آئیں گے. ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں رزق جو ہے تمہارے کمزوروں کے صدقے عطا فرماتا ہے. اور کمزوروں کا رزق، جو بندہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے وہ سارا رزق جو ہے اکٹھا ہو کے اللہ اس کے ذریعے دینا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جو دے رہا ہے تو اس کو پھر سروس چارجز بھی تو ملیں گے نا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی وہ دے جو رہا ہے اللہ پھر اس کو سروس چارجز بھی دے گا، اور پھر اللہ تو اپنی رحمت کے مطابق دے گا.
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی، ان کی کتابوں کی دکان ہوا کرتی تھی دہلی کے اندر، اور بھائی اس کو چلاتا تھا، اور دونوں بھائیوں کا برابر حصہ تھا اس دکان کے اندر۔ سارا سال بھائی اس پہ کام کرتا، اور سارا سال کام کرنے کے بعد جب سال گزرتا تو حساب کتاب کرنے کے بعد آدھا جو ہے مولانا الیاس کو دیتا۔ اب جو ملازم جو کام کر رہا تھا دکان پہ، اس نے کہا یار عجیب بات ہے حضرت، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ الیاس تو سارا سال دکان پہ آتا ہی نہیں کبھی، اور آپ اس کو آدھا حصہ دے دیتے ہیں، کیا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی اس نے کوئی آپ اس میں حصہ نہیں ڈالا۔ بھائی کہنے لگا کہ بیٹا تم نے آج یہ بات کہی ہے نا، آئندہ یہ بات نہ کر۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو الیاس کے صدقے ہی مل رہا ہے، اس کے صدقے مجھے مل رہا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت جو ہے کمزوروں کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کسی گھر کے اندر کوئی یتیم ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی غریب ہو، کوئی اپاہج ہو، کوئی معذور ہو، وہ پتہ نہیں اللہ اس کے صدقے کتنی رحمتیں اس گھر پہ نازل فرماتے ہیں۔ ایک شخص یہ سندر کے علاقے میں، ایک ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح کہیں گئے باہر کھیتوں میں، جس طرح گاؤں میں رواج ہوتا ہے، تو کھیتوں میں ایک بچہ پڑا ہوا، کوئی پھینک گیا جس طرح ناجائز اولاد ہو۔ اب وہ بچے کو اٹھا لائے، بچہ بھی معذور، یعنی ہاتھ پاؤں سے معذور بچہ، وہ اس کو اٹھا لائے، اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں رکھا۔ تو اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کم و بیش 30 برس اس کی خدمت کی، اور اتنا اللہ نے عطا فرمایا، کہتے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ میری ماں کہتے بڑی ناراض ہوتی کہ یہ تم کیا کرتے رہتے ہو، ایک معذور کو پتہ نہیں کون سا حرام کا ہے، یہ ہے فلاں، ساری عمر کہتے ماں کا یہی حال رہا۔ اور میرے والد نے کہا نہ اس کو نہ کہا کرو، اللہ اس کے صدقے مجھے عطا فرما۔ کہتے کہ جب 30 برس گزر گئے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو، تو میری ماں نے اس کو گھر سے باہر نکالا کہ ہمارے کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہ باپ نے کیا مصیبت ڈالی۔ وہ بچے سے کہتے ہیں کہ جس دن اس کا پاؤں گھر سے باہر نکلا، اسی دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا، پھر فیکٹریوں سے لے کے ہم بھیک مانگنے تک آ گئے۔ یہ حال ہوا ہمارا کہ ہمارے مکان بک گئے، ہماری فیکٹریاں بک گئی، ہماری چیزیں بک گئی، اور آج ہم دوسروں کے دینے پہ پرورش کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کس کے ذریعے سے اس کو دیتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رزق حاصل کرنے کے لیے یہ جو روحانی وسائل ہے ان کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین توکل ہے، پھر دعا، توبہ اور استغفار ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، حج اور عمرہ کو بار بار کرنے کی کوشش کرنا ہے، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا سلوک کرنا ہے، کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔